السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض واللہ علی کل شیء شہید. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک فوز الکبیر. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور وعدہ کیے گئے دن کی اور گواہ کی اور اس کی جس کی گواہی دی گئی. خندقوں والے قتل کر دیے گئے جن میں ایندھن والی آنکھ تھی جبکہ وہ ان کے اوپر بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے وہ اسے دیکھنے والے تھے اور انہیں ان مومنوں کی کوئی بات بری نہ لگی سوائے اس کے کہ وہ زبردست قابل حمد اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے. وہ خدا جس کے اختیار میں آسمان اور زمین کا سارا ملک ہے اور وہ ہر شے کا گواہ اور نگراں بھی ہے. بے شک جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی ہے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے وہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار. السلام علیکم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. ترجمہ روزہ میرا ہے میں اس کا اجر دوں گا. ریفرنس تہذیب الاحکام جلد نمبر 4 پیج 152. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات پڑھ دیں محمد آداب فہم قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. 4 آداب کا تذکرہ ہوا. کل جو ادب ختم ہوا وہ تدبر قرآن تھا. اس سے پہلے درک عظمت قرآن، طہارت قلب اور حضور قلب اور تدبر در قرآن، اور 5واں جو ادب ہے وہ استنباط ہے. عرض کیا تھا کہ جناب ملا صدرہ شیرازی صدر المتعلقین نے جملہ 10 آداب ذکر کیے ہیں فہم قرآن کے لیے. ان 10 آداب میں سے یہ 5واں ادب ہے جس کا عنوان ہے استنباط. درک عظمت قرآن، طہارت قلب، حضور قلب، تدبر قرآن، استنباط. استنباط کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تمہیداً قرآن کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، اس کی تشبیہ سمندر سے دی گئی ہے. بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں ہے. خشکی پہ رہنے والے، جہاں پر ساحل سمندر نہ ہوں، جن شہروں کو سمندر نہ لگتا ہو، ان میں سے بہت سے افراد وہ ہوتے ہیں جو کبھی سمندر انہوں نے اپنی عمر میں دیکھا ہی نہیں ہے. خشکی میں ہی پوری زندگی بسر ہو گئی ہے. ویسے ہی بعض افراد وہ ہیں جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کے قریب بھی نہیں آئے ہیں، قرآن مجید نہ پڑھا ہے نہ اس کے قریب آئے ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمان ہیں. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو سمندر کے قریب پہنچ تو جاتے ہیں، ساحل سمندر کے کنارے، لیکن فقط سمندر کے کنارے ہی رہتے ہیں، سمندر میں اترتے نہیں ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جو کبھی کبھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، جیسے ماہ رمضان آیا تو قرآن پڑھ لیا، یا گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو قرآن کھولی گئی. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو سمندر میں اترتے تو ہیں ڈرتے ڈرتے، تھوڑا پائنچے اوپر کر کے اندر اتر تو جاتے ہیں، ٹخنوں تک پانی آتے ہی پھر واپس آ جاتے ہیں، زیادہ اندر گہرائی میں نہیں جاتے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو ماہ رمضان کے علاوہ بھی کبھی کبھی قرآن پڑھ لیتے ہیں. ایک گروہ اور ہے جو سمندر میں اترتا تو ہے، تیرتا بھی ہے اس میں، لیکن زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، قریب قریب سمندر کے کناروں پر ہی قریب قریب جا کر واپس آ جاتا ہے. تو ان کی مثال ایسی ہے جو سال میں کچھ مرتبہ جو ہے وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے نہیں سمندر میں، بلکہ ان کی مثال وہ حفظ اور قرات کرنے والوں کی ہے، حفظ کر لیتے ہیں، قرات کر لیتے ہیں. کچھ افراد وہ ہے جو سمندر میں اندر جاتے ہیں، گہرائی میں، سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں، لیکن صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ دیکھیں اندر ہے کیا،
سمندر کی گہرائی میں اندر ہے کیا. ان کو غواص کہتے ہیں, ڈائیورس جن کو کہتے ہیں انگریزی میں, غواص جو پانی میں اترتے ہیں. غوطہ خور کہتے ہیں اردو میں. پانی میں جاتے ہیں, گہرائی میں جاتے ہیں, لیکن اس گہرائی سے ان کو فقط یہ دیکھنا ہے کہ یہ سمندر گہرا کتنا ہے, اس کے اندر ہے کیا چیزیں ہیں. ان کی مثال ان لوگوں کی ہے جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو سمندر میں جاتے ہیں اور صرف یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ سمندر کتنا گہرا ہے, بلکہ اس سمندر کے اندر سے کوئی قیمتی شے لے کر آئیں باہر, کوئی قیمتی چیز لے کر آئیں باہر, صدف لے کر آئیں, گوہر لے کر آئیں. یہ ان کی مثال ہے جو قرآن میں تدبر کے بعد استنباط بھی کرتے ہیں. اب سمجھتے ہیں استنباط کا معنی کیا ہے. استنباط کے ایک اصطلاحی معنی ہے, ٹرمینالوجیکل استنباط جو ہم کہتے ہیں. مجتہد نے استنباط کیا. استنباط کیا یعنی قرآن سے, احادیث سے نکال کر احکام آپ کے سامنے پیش کیے, جو عام آدمی نہیں کرتا. عام آدمی کیا کرتا ہے؟ تقلید کرتا ہے. مجتہد جو استنباط احکام کرتا ہے, عام آدمی اس کی تقلید کرتا ہے. یہ ٹرمینالوجیکل میننگ ہے استنباط کے. لیکن اگر آپ اس کے لغوی معنی, ڈکشنری والے معنی دیکھیں تو استنباط کا روٹ ورڈ ہے نبتا. نبت, نون با طا, نبت. یہ کہتے ہیں زمین کی پردوں کو چیر کے, زمین کے لیئرز کو چیر کے. آپ اس کا مشاہدہ اس وقت بخوبی کر سکتے ہیں جب کسی کے گھر میں بورویل کھود رہا ہو. بورویل جب آپ کھودنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی ڈرلنگ مشین زمین کے اندر جاتا ہے تو کافی دور تک تو فقط مٹی آتی ہے, صرف مٹی آنا شروع ہوتی ہے. مٹی کو ڈرل کرتے رہتا ہے. جب مٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر پتھر آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر پتھر کے بعد پھر چکنی مٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر کہیں جا کر وہ ڈرلنگ مشین پہنچتا ہے شفاف پانی تک. شفاف پانی تک پہنچتا ہے. پانی تک پہنچ جانا یہ تدبر ہے. پانی کو اندر سے باہر لانا یہ استنباط ہے. پانی کو اندر جو پانی پہنچ گیا ہے, اندر جو پانی موجود ہے, شفاف پانی, زلال پانی, اس پانی کو باہر لے کر آنا. دیکھیں پہنچ جانا, کنواں ہے, کنویں میں بھی پانی ہے. ایک شخص کو کنویں میں اتار دیا جائے پانی لانے کے لیے اوپر, لیکن اس کے پاس کوئی ظرف نہ ہو, برتن نہ ہو, ڈول نہ ہو, تو پانی کیسے لائے گا؟ لامحالہ کوئی چیز چاہیے تاکہ پانی اوپر لایا جائے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا, جب کنویں ہوتے تھے ان کنووں سے پانی نکالنے کے لیے ظرف ڈالا جاتا تھا اس میں, اور اس ظرف سے کھینچ لیا جاتا تھا پانی رسی ڈال کر. اب وہ زمانہ بدل گیا, اب موٹرز آ گئی ہیں, اس کو الیکٹرک موٹرز لگا دی جاتی ہیں, سبمرسیبل جس کو کہتے ہیں. اب وہ موٹرز کے ذریعے سے پانی اوپر کو کھینچ لیا جاتا ہے. یہ پانی کا اوپر لانا یہ استنباط ہے. یہ زمین کے پردوں کو چیر کر پانی تک پہنچ جانا یہ تدبر ہے. عرض کیا تھا تدبر کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی کسی بھی چیز کے چھپے ہوئے پہلو تک پہنچ جانا, کسی بھی چیز کے چھپے ہوئے حصے تک پہنچ جانا یہ تدبر ہے. چھپے ہوئے حصے تک پہنچنا صرف تدبر ہے. پہنچ کے وہاں سے وہ شے, وہ قیمتی شے لے کر اوپر آنا یہ استنباط ہے. یہ قرآن مجید سے استنباط ہے. کنویں کی تہ میں موجود پانی, اور اسی طرح آیات کے اندر, آیات قرآنی کے اندر ان کی تہ میں موجود معانی تک پہنچنا یہ تدبر ہے. آیات کے تہ میں موجود الفاظ, آیات کیا ہیں؟ الفاظ کا مجموعہ ہیں, الفاظ ہیں. الفاظ کی تہ میں جو معانی ہیں, معنی ہیں,
ان معانی تک پہنچنا تدبر ہے، ان معانی کو حاصل کرنا یہ استنباط ہے، ان معانی سے ایک نئی چیز لے کر اوپر آنا یہ استنباط ہے۔ تدبر کے بعد کے معنی جو ہے قرآن کا حکم نکالنا، جیسے معمولاً جو لوگ استنباط کرتے ہیں وہ قرآن سے یا تو احکام نکالتے ہیں، آپ کو قرآن سے روزے کے احکام، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، توحید، یہ تمام چیزیں، معارف، یہ استنباط کرتے ہیں قرآن سے۔ اس کو استخراج بھی کہا گیا، قرآن سے کوئی چیز نکالنا باہر، اس کو استخراج بھی کہتے ہیں۔ یا پھر بعض لوگوں نے قرآن سے کیا حدود اور تعزیرات نکالے کہ بھئی اگر مسلمان معاشرے میں کوئی جرم کرتا ہے تو بعض سزائیں معین ہیں، جو معین سزائیں ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ مثلا 100 کوڑے لگائیے۔ یہ جو روزہ، ہم بعض لوگ روزے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور بہت لاؤبالی ہو جاتے ہیں، مخصوصاً یہ غالی جو ہوتے ہیں لاؤبالی ہوتے ہیں احکام کے حوالے سے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو غالیوں سے بچاؤ۔ اور کسی نے پوچھا امام سے کہ غالی اور اس کے بالمقابل ایک ٹرم ہے مقصر، یہ یہاں پہ بہت استعمال ہوتی ہے، انڈیا پاکستان میں مقصر کی اصطلاح، مقصر ہے، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں وہ مقصر ہے، جو روزہ رکھتے ہیں وہ مقصر ہے۔ جبکہ مقصر کی جو ٹرم ہے وہ اوریجنلی اگر آپ دیکھیں روایات میں تو ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو امیر المومنین کو چوتھے درجے پر مانتے ہیں، وہ مقصر ہے، قصر کرنے والے، کم کرنے والے۔ آپ کا مرتبہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے کم کر دینے والے، ان کو مقصر کہا گیا ہے ایکچول میں۔ یہاں پر کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو امام سے کسی نے پوچھا، چھٹے امام سے، کہ اگر کوئی مقصر آپ سے رجوع ہو جائے، یعنی مقصر یعنی وہ جو امیر المومنین کو چوتھے درجے پر سمجھتا ہے، اور غالی آپ سے رجوع ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر مقصر ہم سے رجوع ہو تو ہم مقصر کو قبول کر لیں گے، لیکن غالی اگر ہم سے رجوع ہو تو ہم غالی کو قبول نہیں کریں گے۔ وجہ پوچھی، کیوں آپ مقصر کو قبول کر لیں گے اور غالی کون ہے؟ جو حضرت کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ نعوذ باللہ، امیر المومنین کو الوہیت تک پہنچا دیا، ربوبیت تک پہنچا دیا۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ مقصر جو ہوتے ہیں وہ احکام کی نفی نہیں کرتے، غالی احکام کی نفی کرتے ہیں، اس لیے غالی اگر ہم سے رجوع کرے تو ہم غالی کو قبول نہیں کریں گے، مقصر اگر ہم سے رجوع کرے تو ہم مقصر کو قبول کر لیں گے۔ تو احکام کے معاملے میں بعض لوگ لاؤبالی ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ جوابات ہم کو سننے کو ملے ہیں، تجربہ۔ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم تو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم کیوں روزہ رکھیں؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہم کیوں نماز پڑھیں؟ یہ جوابات ہیں لوگوں کے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے حدود مقرر کر دی ہیں۔ اگر روزے کی سزا سن لیجئے کیا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے عمدن، جبکہ وہ صحت مند ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، اور کوئی عذر اور بہانہ اس کے پاس نہیں ہے، اور روزہ نہ رکھے اور پہلی مرتبہ وہ شخص پکڑا جائے، روزہ کھاتے ہوئے پکڑا جائے، یعنی روزے کے اوقات میں فجر کی اذان سے مغرب کی اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے ہوئے پکڑا جائے وہ شخص، اور اس کا جرم ثابت ہو جائے، تو ایسے شخص کو پہلی مرتبہ میں 100 کوڑے لگانے ہیں، 100 تعزیانے، فرسٹ ٹائم۔ دوسری مرتبہ پکڑا گیا تو پھر 100 تعزیانے، تیسری مرتبہ پکڑا گیا تو
قتل. تیسری مرتبہ روزہ رکھ سکتا ہے, صحت مند ہے, عمدن روزہ نہیں رکھتا اور ملأ عام میں کھاتا پھرتا ہے, سب کے سامنے کھا پی رہا ہے, یعنی جرم کر رہا ہے, ایسے شخص کو تیسری مرتبہ میں قتل کرنا ہے. یہ سزا معین ہے شریعت کی طرف سے. جس جرم کی سزا معین ہے اس کو حد کہتے ہیں, حد جاری کر دو اس کے اوپر. اور جس جرم کی سزا معین نہیں ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں. سزا معین نہیں ہے, قاضی کے اوپر شریعت نے چھوڑ دیا ہے, چاہے جو کرے اس کو, چاہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے چھوڑ دے, جرم کی نوعیت کے اوپر ہے وہ. لیکن بعض جرم ایسے جن کی سزا معین ہیں, وہ لوگ جو قرآن سے استنباط کرتے ہیں وہ یہ نکالتے ہیں حدود. جرم کیسا ہے, پھر اس کی سزا کیا ہے, یہ جرم ہے, اس کی یہ سزا ہے. تعزیرات کا لفظ آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہونا چاہیے. سنتے ہوتے ہیں, فلموں میں سنتے رہتے نا, تعزیرات ہند دفعہ 302 کے تحت سزائے موت. تعزیر یہ قرآنی لفظ ہے. تعزیر یعنی وہ سزا جو شریعت میں معین نہیں ہے, شریعت میں معین نہیں ہے, قاضی کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے, چاہے جتنی سزا دے. یہ دو جو قرآن سے اخذ کرتے ہیں, استنباط جو کی جاتی ہے, پہلے احکام, حدود و تعزیرات, تیسرے نظام خدا, پروردگار کا نظام چلنا کیسے ہے, سسٹم کیسے کام کرنا ہے خدا کا, اس کو نکالتے ہیں. چوتھے گزشتہ انبیاء کے قصے اور قوموں کے قصے, بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ کی قوم, حضرت لوط کی قوم, حضرت نوح کی قوم, اور پھر ان امتوں سے, امم سابقہ سے, امم ماضیہ سے, ان امتوں سے عبرتیں, کہ یہ بنی اسرائیل کا قصہ کیوں بیان کیا گیا, فاعتبروا یا اولی الابصار, تاکہ عبرت حاصل کرو. یہ تمام چیزیں قرآن سے استنباط کرتے ہیں اہل استنباط, نکالتے ہیں قرآن سے یہ چیزیں. اور جب معانی تک پہنچ جاتا ہے تو معانی حاصل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے اگر میں صرف پانی تک پہنچ جاؤں, خالی ہاتھ کنویں میں اتر گیا, رسی سے کنویں میں اتر گیا خالی ہاتھ, اب مجھے پانی لانا ہے کنویں سے, تو چلو میں کتنا پانی آئے گا, اوپر آتے آتے ہی پانی گر جائے گا. تو پانی تک پہنچ جانا پانی کا حصول کا لازمہ نہیں ہے, پانی کے لینے کا لازمہ نہیں ہے. پانی تک پہنچ کے پھر کوئی ظرف ہو آپ کے پاس جو آپ لے کے اوپر آئیں, خود اپنی بھی پیاس بجھائیں اور جو باہر لوگ کنویں کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی پیاس بجھائیں. یہ ہے استنباط. یعنی قرآن سے وہ چیزیں لے انسان, انسانیت جو نجات کی پیاسی ہے, وہ نجات کے قانون, وہ نجات کے اصول انسانوں کو بتائے جائیں قرآن سے استنباط کر کے. اور قرآن جو ہے, عرض کیا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے, اور جو کچھ انسان کی ضرورت ہے وہ قرآن میں ہے, جو کچھ انسان کی ضرورت ہے وہ قرآن میں موجود ہے. ضرورت تدبر اور استنباط کی ہے. تدبر کرے انسان, پہنچے ایک کے بعد ایک تہ بتہ ان تہوں کو چیرتے ہوئے پہنچے, پردوں کو ہٹاتے ہوئے پہنچے, اور پھر وہ حقیقت, پھر وہ گوہر, وہ جوہر قرآن کو حاصل کرے. حاصل کر کے کیا کرے, حاصل کر کے نجات حاصل کرے, خود بھی نجات حاصل کرے اور دوسروں کو بھی نجات دلائے. ہم لوگوں کے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ ہماری نجات مرنے کے بعد ہوگی, یہ تصور ہمارے ذہنوں میں, ہماری نجات مرنے کے بعد ہوگی, جبکہ نجات مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے. جیسا ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, امیر المومنین سے ہماری پہلی ملاقات کب ہوگی, جب ہم قبر میں جائیں گے اور ہماری پہلی رات ہوگی تو امیر المومنین آئیں گے, یعنی اس سے پہلے زندگی میں کبھی ملاقات ہوگی ہی نہیں. زندگی میں ملاقات ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زندگی میں ملاقات
حضرت کا کلام ہی حضرت کی شخصیت کا غماز ہے. نہج البلاغہ جو حضرت کا کلام ہے، اس کلام سے متمسک ہونا خود شخصیت سے متمسک ہونا ہے، اس شخصیت سے ملاقات کرنا ہے. مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے امیر المومنین کے اور وہ بیان فرما رہے ہیں، تو ہماری تو پہلی ملاقات قبر میں ہونے والی ہے، اور نجات بھی ہم کو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، جبکہ نجات مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے. نجات حاصل کر کے مرنا ہے، نہ مرنے کے بعد نجات حاصل کرنا ہے. اور قرآن مجید کے حوالے سے یہ ہے کہ 3 طبقے موجود ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، بلکہ تمام چیزوں میں یہ 3 طبقے موجود ہیں. ایک ہے اہل روایت. اہل روایت کون ہیں؟ وہ لوگ جو سنتے ہیں اور آگے بیان کر دیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر کی طرح. ٹیپ ریکارڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز سنے اور ریکارڈ کر لے، کوئی اور سننا چاہے آن کرتے ہی ٹیپ ریکارڈر وہ چیز ان کو سنا دیتا ہے. یہ اہل روایت ہے. میں کوئی چیز سنوں، مثلا راوی کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ سے اس نے کوئی بات سنی، آگے وہ بات اس نے نقل کر دی کسی اور کو. امام سے کوئی بات سنی، آگے کسی اور کو نقل کر دی. یہ اہل روایت ہے. دوسرا طبقہ ہے اہل درایت. رسول اللہ سے سنی، امام سے سنی بات اور سمجھی بھی، سنا بھی اور سمجھا بھی، جو بات سنی ہے اس کو سمجھا بھی. یہ اہل درایت. اور تیسرا طبقہ ہے اہل رعایت. اہل روایت سن لینے والے، فقط ٹیپ ریکارڈر کی طرح، سمجھنا ان کے لیے مہم نہیں ہے. سن لے، سن کے آگے وہی جو ورڈنگ رسول اللہ نے بیان کی، جو الفاظ رسول اللہ کی زبان سے نکلے وہ یاد کر لے یا لکھ لے، وہی الفاظ بعد والے کو نقل کر دے جو کتابوں میں موجود ہے. روایت جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے. اس کے لیے راوی کا اس روایت کو سمجھنا ضروری نہیں ہے. جو بھی رسول اللہ سے اس نے سنا ہے، یا تو اس نے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا یا اس نے کتابت کر لی، لکھ لیا اور آگے کسی اور کو بولا، پھر وہ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی، وہ روایت کتابوں میں آ گئی. یہ اہل روایت. دوسرا اہل درایت، جو سن رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے، جو لکھ رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے. یہ اہل درایت. اور تیسرا طبقہ ہے وہ اہل رعایت، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے اور اس چیز کو اپنے وجود میں اتار بھی رہا ہے، اور اس کو اپنے وجود سے اس کو عملی جامہ پہنا رہا ہے. یہ اہل رعایت ہے. اہل روایت، اہل درایت اور اہل رعایت. رے عین الف یہ تھے رعایت، مراعات جس سے ہے. یہ 3 طبقے قرآن کے حوالے سے بھی یہ 3 طبقے ہیں. اہل روایت کون ہیں؟ جو قرآن کے الفاظ سے جن کو سروکار ہے، سمجھنے سے کوئی سروکار نہیں. قرآن کے الفاظ پڑھتے چلے جاتے ہیں، سمجھنا ان کے لیے ضروری نہیں. اہل درایت وہ ہے جو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. اور اہل رعایت وہ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور جو سمجھا ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں اور اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیتے ہیں عمل کے ذریعے سے، عمل کر کے اس کو اپنے وجود کا حصہ. غدیر میں جب واقع غدیر پیش آیا، رسول اللہ نے خطبہ دیا. خطبہ غدیریہ مشہور ہے. بچوں کو یہاں پہ بچوں کے ایکٹیویٹیز بہت ہی عمدہ ہیں جو دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. بچے آ کے قرآن پڑھتے ہیں، بچے آ کے حدیث پڑھتے ہیں اور ان کو انکریج بھی کیا جاتا ہے، اور یہ اس سے بہترین بات ہے. بچوں کو انکریج کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں. ترکی میں سنا ایک مشہور ہے ترکی زبان میں، اگر کسی مسجد میں بچوں کی آواز نہ آتی ہو پیچھے سے،
کبھی بچے یہاں کے بچے بہت سوبر دکھ رہے ہیں. ہماری مسجد میں جب ہم لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں تو بچے بھاگتے رہتے ہیں, شور ہوتے رہتا, تو ہماری توجہ ہٹ جاتی, کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا, چڑچڑا پنا ہو جاتا ہے کہ یہ بچے بھاگ رہے ہیں, نماز پڑھتے پورے بچوں کی خبر لیں گے. ترکی میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں بچے نہ ہوں اور بچے بھاگ دوڑ نہ کر رہے ہوں, نماز ہو رہی ہو, بچے مسجد میں بچوں کا حضور نہ ہو, تو آپ کا فیوچر تاریک ہے. آپ کا فیوچر تاریک ہے. تاریک یعنی اندھیرا ہے. تو اگر بچے آئیں بھی اور بچے کچھ گڑبڑ بھی کریں نماز کے دوران, تو ہم اپنی توجہ کو نماز میں زیادہ کریں, بچوں پر غصہ نہ نکالیں. بعض لوگ ایسا رویہ رہتا ان کا مسجد میں کہ بچے وہ مسجد میں آتے ہی نہیں, پسند ہی نہیں کرتے آنا, کیونکہ بزرگ ایسا رویہ ایسا سختی سے پیش آتے, ایسا ویسا, بیٹھو, بھاگو مت, دوڑو مت, یہ مت کرو. تو اس سے بچے مسجد سے دور ہو جاتے, اور اس کا سبب کون بنتا ہے؟ تو لہذا بچے یہاں تو بہت سوبر بچے, یہاں کے بچے بڑے ہیں جی, یہاں کے بچے بڑوں کی طرح سوبر ہے. تو لیکن دوسری جگہ تو نہیں ہے ایسا ماحول, وہاں پہ شور کرتے ہیں بچے, نماز ہم لوگ پڑھتے ہوتے ہیں, پیچھے سے شور ہوتے رہتا ہے بچوں کا. تو بعض لوگوں کو غصہ بھی آتے رہتا, لیکن وہ غصے کو پی لیں, ہم اپنی توجہ نماز میں رکھیں, بچوں کو آنے دیں, بچوں کو مسجد سے اور بچوں کو ایسے اجتماعات سے دور نہ کریں, برداشت کر لیں ہم تھوڑا. تو اہل روایت جو ہے وہ ہم جیسے لوگ جو سنتے ہیں, اور آگے رپورٹر کا کام, اس کو رپورٹر کیا کرتا ہے, اس کو بہت زیادہ سمجھنے سے اس کو تعلق نہیں ہے, جو اس نے دیکھا ہے ماجرا اس کو بس بیان کر دے بس. تو لہٰذا زبان, وہ اہل روایت کہتے ہیں ہم جیسے لوگ ہیں, مجھ جیسے, جو فقط دین کو زبان سے بتانے والے. بہت سے لوگ وہ ہوں گے قیامت میں بہت افسوس کر رہے ہوں گے, کیونکہ جو باتیں انہوں نے لوگوں کو بتائی وہ باتوں پر عمل کر کے لوگ نجات پا گئے, یہ خود عمل نہیں کیا اس پر بتانے والا. افسوس کر رہے ہوں گے, کفے افسوس مل رہے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اچھی باتیں بتائی لوگوں کو, ان کی اچھی باتیں سن کر لوگوں نے عمل کر لی, لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کبھی عمل کرنے کی. یہ اہل روایت. اہل روایت وہ جو دین کو کتابوں میں پڑھ کر اپنے وجود میں اتارتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ایک روایت پڑھی, ایک کتاب میں روایت پڑھی, وہی روایت دوسری کتاب میں لکھ دی. روایت کو ایک کتاب سے اٹھا کر دوسری کتاب میں, یا روایت کو اٹھا کر ذہن میں محفوظ کر لیا, ذہن سے ذہن میں منتقل کر دیا. لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو روایت کو, کسی بھی چیز کو, قرآن کی آیت کو یا روایت کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیتے ہیں, قلب میں اتار لیتے ہیں. پھر ویسے لوگ اگر خاموش بھی رہیں تو ان کا وجود دین ہے, بولیں جو بول رہے ہیں وہ بولنا ان کا دین ہے, خاموش رہنا ان کا دین ہے. اگر کوئی موقف بھی اختیار کر لیں, وہ کوئی پوزیشن لے لیں, کوئی سٹینڈ لے لیں, تو ان کا وہ سٹینڈ دین ہے. ویسی شخصیت اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھنا چاہیں تو وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے دین کو کتابوں سے پڑھ کر, ایک کتاب سے پڑھ کر دوسری کتاب میں نقل نہیں کر دیا, بلکہ دین کو اپنے وجود میں اتارا. اور وہ وجود میں اتارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین ان کے عمل کا حصہ بن گیا, پھر ان کے وجود سے لوگوں میں وہ عمل منتقل ہوا. اسی لیے آج امام خمینی کی جو ہم تکریم کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے سامنے خاضع ہیں, وہ اس وجہ سے ہے کہ اس شخصیت نے دین کو کتابوں میں نقل نہیں کر دیا, دین کو کتابوں سے لے کر وجود میں اتارا اور وجود سے پھر معاشرے میں منتقل کیا. تو غدیر کا خطبہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, جو بچوں کو یاد کرنا چاہیے, غدیر کا خطبہ غدیر
شیعہ بچوں کی 2 علامتیں اس سے پہلے بھی میں عرض کیا تھا. پرانے زمانے میں شیعہ بچوں کی 2 علامتیں تھیں. ایک خطبہ غدیر ان کو یاد ہوتا تھا, ایک خطبہ فدکیہ, خطبہ فاطمیہ ان کو یاد ہوتا تھا. آج پتہ نہیں کیا یاد ہے ان کو اور کیا علامت ہے ان کی. خطبہ غدیریہ اور خطبہ فدکیہ جن کو حفظ ہوتا تھا, لوگ سمجھتے تھے یہ شیعہ بچہ ہے. جیسے پرانی علامتیں ہیں شیعوں کی. مسجد میں جو سب سے پہلے, جب مسجدوں کی تقسیم نہیں ہوئی تھی, شیعہ مسجد سنی مسجد, ایک ہی مسجد میں سب لوگ نماز پڑھتے تھے, تو اس وقت جو مسجد میں سب سے پہلے آتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ شیعہ ہیں. سب سے پہلے مسجد میں آتے, سب سے آخر میں مسجد سے جاتے. تو شیعہ بچوں کی ایک علامت خطبہ غدیر ہے اور خطبہ فدکیہ ہے. رسول اللہ نے جب خطبہ غدیر شروع کرنا چاہا تو پہلے کہا دیکھو میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو ذہن میں بٹھا لو, یاد کر لو, اور اگر یاد نہیں کر سکتے تو لکھ لو. اگر یاد نہیں کر سکتے تو اس کو لکھ لو. اور یہی بات سید الشہداء نے منا میں خطبہ منا کے موقع پر, واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے جب آپ حج کے لیے پہنچے تو آپ نے تمام عالم اسلام کے 400 لوگوں کو ایک خیمے میں جمع کیا. ایک خیمہ لگا کر 400 کن لوگوں کو؟ خواص کو. خواص کون؟ جن کا اثر قوموں پر ہوتا ہے, اثر انداز جو ہوتے ہیں قوموں پر, جن کی بات قوم میں سنی جاتی ہے, جن کی بات کا قوموں پر اثر ہوتا ہے اور قوم اس بات, یعنی آپ دیکھیں ووٹ دینا ہے, عوام کو نہیں معلوم ووٹ کس کو دینا ہے, عوام اندازہ نہیں کر سکتی کس کو ووٹ دینا. خواص طے کرتے ہیں کس کو ووٹ دینا ہے, کیونکہ خواص کیا ہے, ہر چیز خود ان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, عوام کا اپنا اوپینین نہیں ہوتا. خواص جو کرتے ہیں عوام وہی کرتے ہیں. آج اگر شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں, غریب آدمی کو بھی شادی کرنے پر, یعنی شادی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے, وہ کس لیے؟ کیونکہ خواص نے وہ سٹینڈرڈ بنا دیا ہے, خواص نے وہ کرائٹیریا بنا دیا ہے کہ شادی مہنگی ہونی ہے, تو غریب بھی مجبور ہے مہنگی شادی کرنے پر. تو خواص 400 خواص کو امام نے خطبہ منا دینے کے لیے جمع کیا. خیمے میں جمع کر کے پہلا جملہ ان سے یہ فرمایا, میری بات لکھ لو, یہ میری بات کو لکھ لو یا اپنے حافظے میں محفوظ کر لو. یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو یہاں موجود نہیں ہیں, جو غدیر میں موجود نہیں ہیں, جو منا میں موجود نہیں ہیں, میری یہ بات لکھ کر ان تک پہنچاؤ. کیوں پہنچاؤ؟ اس کے لیے رسول اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ, فقہ الی من ہوا افقہ منہ, کہ ایک بات, یعنی جو بات ہم نے سنی ہے اور نوٹ کر لی ہے, نوٹ کر کے یہی بات کسی اور کو سنا رہے ہیں, تو وہ اسی بات کو ہم سے بہتر سمجھ رہا ہے. وہ لوگ جو رسول اللہ کے سامنے موجود تھے ان کو وہ بات ویسے سمجھ میں نہیں آئی جیسے رسول اللہ بیان کر کے سمجھانا چاہ رہے تھے. انہوں نے نوٹ کر لی, وہ بات کتابوں میں آ گئی. بعد میں 1400 سال بعد امام خمینی نے وہ بات کو پڑھا. پڑھنے کے بعد رسول اللہ جو بات سمجھانا چاہ رہے تھے وہ بات امام خمینی کو سمجھ میں آئی. ولایت کے معنی جو ہم کرتے ہیں محبت کے, محبت کا اہتمام تو رسول اللہ پوری عمر کرتے آئے ہیں. علی سے محبت کرو, علی سے دوستی کرو. محبت کے لیے تمام حاجیوں کو جمع کر کے اعلان کرنا ضروری نہیں ہے کہ علی سے محبت کرو, میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں. علی سے دوستی رکھو, میں بھی علی کو دوست رکھتا ہوں. اتنا بڑا اہتمام فقط محبت کے اعلان کے لیے نہیں تھا, اتنا بڑا اعلان حکومت کے لیے تھا. من کنتو مولا ہو فعلی مولا, میں جس کا حاکم ہوں یہ علی اس کا حاکم ہے. پہلے رسول اللہ نے اپنی اولویت کی گواہی لی لوگوں سے. بتاؤ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا کون ہے, تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار کس کا ہے؟ سب نے بھائی ایک زبان تائید کی کہ آپ کا ہے. جان ہماری ہے, اختیار آپ کا ہے.
اسی کو ولی کہتے ہیں, اسی کو مولا کہتے ہیں. جان ہماری ہوتی ہے لیکن اختیار مولا کو حاصل ہوتا ہے. تو بات کہی کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ بات سمجھ میں کب آئی؟ 1400 سال بعد. ائمہ کو سمجھ میں آئی تھی کہ ائمہ کو حالات ایسے بنے نہیں کہ ائمہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں وہ حکومت قائم کر دے, جبکہ ائمہ کی پوری کوشش رہی. ہم کہتے ہیں کہ ائمہ کو لوگوں نے جو ہے یعنی حکومت کے نزدیک کوئی جرم نہیں تھا ائمہ کا, پھر بھی قتل کر دیا. نہیں, حکومت کے نزدیک ائمہ کا جرم تھا. حکومتیں, جو لوگ خاموش ہوتے ہیں حکومتیں ان کو چھیڑتی نہیں ہیں. آج مودی حکومت ہم کو چھیڑ رہی ہے, ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حکومتیں انہی کو چھیڑتی ہیں جو حکومتوں کے خلاف خاموش نہیں رہتے. یہ ہمارے ائمہ کا شہید ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ائمہ حاکمان جور ظالم حکومتوں کے خلاف خاموش نہیں تھے, اور ائمہ کے وجود کو ہر حکومت, ظالم حکومت تھریٹ محسوس کر رہی تھی. اسی لیے 2 کو تلوار سے شہید کر دیا, بقیہ کو زہر سے شہید کر دیا. تو یہ کہنا کہ ہمارے امام ایک گوشے میں عبادت میں مشغول تھے, حکومت نے آ کے شہید کر دیا, ایسا نہیں ہے. امام, ہر ظالم حکومت کے لیے امام کا وجود خود تھریٹ ہے, اسی لیے شہید ہوئے. وَإِلَّا خاموش لوگوں کو حکومتیں چھیڑتی نہیں ہیں. تو یہ پیغام جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا وہ اہل رعایت ہونے کی وجہ سے. اہل رعایت یعنی صرف روایت کو سن لینا نہیں ہے, صرف سمجھ لینا نہیں ہے, روایت کو سن کے اس کو اپنے وجود پر عملی کرنا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے لکھ لو. ممکن ہے یہ بات میری تم جس کے سامنے نقل کرو گے وہ تم سے بہتر سمجھ لے. تم کو شاید وہ بات ویسی سمجھ میں نہ آئے جیسا میں چاہ رہا ہوں سمجھانا, یا جو بات اس میں موجود ہے, لیکن ممکن ہے وہ جو جس تک تم منتقل کرو گے وہ شاید سمجھ لے وہ بات کو. اسی لیے لکھ لو اس بات کو. اور پھر اہل استنباط کی قسمیں بیان کی گئی. ایک قسم یہ ہے کہ میڈیا کے اہل استنباط. میڈیا میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیوز ریڈر ہوتے ہیں. وہ ان کا کام کیا ہے؟ فقط چینل پر آ کر نیوز پڑھ کے سنا دینا. وہ لکھتے بھی نہیں ہیں, ان کو لکھ کر دی جاتی ہے اسکرپٹ. جو اسکرپٹ لکھ کے دی جاتی ہے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں فقط. ان کا اتنا ہی کام ہے, سمجھنے سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. اگر اس نیوز کی تحلیل کروانا ہو, تجزیہ کروانا ہو, تو پھر کسی اور کو بلاتے ہیں, انالیسسٹ کو بلاتے ہیں. تجزیہ انالیسس کرنے والے کو, تجزیہ نگار کو بلاتے ہیں. وہ آ کر پھر اس نیوز کو کھولتا ہے, اس کے پس منظر میں کیا چیز ہے, یہ کیا فیکٹرز کار فرما ہے یہ واقعہ جو پیش آیا, اس خبر کی تحلیل کرتا ہے. خبر کو کھول کر اس کے جو چھپے ہوئے ایسپیکٹس ہیں وہ بیان کرتا ہے. کون؟ وہ انالیسس کرنے والا. لیکن یہ پڑھنے والا تو یہ کام نہیں کرتا, اس کا کام صرف پڑھنا ہے. یہ میڈیا کے اہل استنباط. اور آج جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو سب سے بڑا المیہ آج ہمارے ملک کا بنا ہوا ہے, وہ خود میڈیا ہے. لوگوں کے اندر اشتعال پیدا کرنا اور ظالم حکومت کی تائید میں پیسے لے کے ظالم حکومت کی تائید کرنا. اور اہل استنباط بھی کون ہے؟ وہی متعصب. میڈیا کے اہل استنباط متعصب لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے. اور دوسرے جو اہل استنباط ہے وہ ادارتی اہل استنباط ہے, جو منسٹریز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ماہر لوگ, بیوروکریٹس جن کو کہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان تک جو خبریں لائی جاتی ہیں, انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے جو جاسوسی کا کام کرتا ہے, جو لوگوں کی نقل و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے کون کیا کر رہا ہے, وہ پورا انفارمیشن اکٹھا کر کے لے جا کے ان کو دیتے ہیں بیوروکریٹس کو. اور وہ بیوروکریٹس تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, پھر وہ
اسٹریٹجیز بناتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ اہل استنباط اداروں میں بیٹھے ہوئے. ان کو خاص طور پر انہی کے تو وہ ایگزامس ہوتے ہیں، بڑے سخت مراحل سے ان کو، بڑی سخت ٹریننگ سے ان کو گزارا جاتا ہے، گزار کے پھر وہاں لا کے بٹھاتے ہیں، اور کافی انٹلیکچوئل طبقہ ہوتا ہے یہ. تیسرا جو طبقہ ہے وہ سیاسی اہل استنباط، پولیٹیکل انالیسس کرنے والے، پولیٹیکل انالیسس کرنے والے جو سیاسی تجزیہ کرتے ہیں، کہ اخباروں میں لکھتے ہیں، کالمز لکھتے ہیں، تبصرے لکھتے ہیں اخباروں میں، سیاسی پولیٹیکل اہل استنباط، وہ سیاسی حالات کا تجزیہ کرتے ہیں. انقلاب اسلامی ایران کی جو کامیابی ہوئی ہے اس کے پیچھے جو بڑا فیکٹر ہے، جو خود امریکہ قبول کرتا ہے اس فیکٹر کو، وہ فیکٹر یہ ہے کہ انقلاب سے پہلے امریکہ کا کافی نفوذ تھا ایران میں، کافی اندر تک امریکہ ایران میں داخل تھا، اور کافی کی پوسٹ کہنا چاہیے یا کی ڈیسیشنز، اہم فیصلے ان کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا تھا. امریکی جو اہل استنباط ایران میں بیٹھے ہوئے تھے، انقلاب کا آنا وہ امریکی سیاسی اہل استنباط کا فیلیور ہے، وہ ناکامی ہے ان کی، جو انہوں نے بعد میں قبول بھی کی کہ ہم نے حالات کا صحیح تجزیہ نہیں کیا، ہم کو خبر نہیں ہوئی، ہم حالات کا صحیح انالیسس نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں انقلاب کامیاب ہو گیا. وَإِلَّا اس دور میں، جس دور میں مذہب سے لوگ بیزار تھے، مذہب کی بیزاری اوج پر تھی، اور روس میں یہ اعلان ہو چکا تھا کہ ہم نے خدا کو روس سے باہر کر دیا ہے، سوشلزم کمیونزم کا زمانہ. ایسے دور میں مذہب کے نام پر ایک مذہبی شخص، ایک مذہبی مجتہد دین کے نام پر انقلاب برپا کرے، اور وہ انقلاب کامیاب بھی ہو جائے، اور بغیر بلڈ شیڈ کے، بہت زیادہ خون ریزی کے بغیر، معمولی خون ریزی ہوئی انقلاب میں، بہت زیادہ خون ریزی نہیں ہوئی انقلاب لانے میں، کامیاب کرنے میں، اور انہوں نے تشدد کا سہارا نہیں لیا. امام خمینی کی تحریک میں جب وہ فوجی گولی مارتے تھے تو عوام جا کے ان کی بندوق میں پھول لگا دیتی تھی. کئی ایسے فوٹوز دیکھے ہوں گے آپ نے، ان کو پھول پیش کرتے تھے. نتیجے میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے فوج میں. تو بہت کم ترین خون ریزی کے ساتھ یہ انقلاب کامیاب ہو گیا، جو کہ امریکن جو پولیٹیکل انالیسس تھے ان کے لیے یہ بہت تعجب خیز بات تھی. تو ان کے تھنک ٹینکس فیل ہو گئے. یہ پولیٹیکل اہل استنباط. اور بعض اقتصادی اہل استنباط ہوتے ہیں، اکنومیکل. سینسیکس بڑھ کب رہا ہے، گھٹ کب رہا ہے، شیئرز کا دام بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، یہ پورا اچھال، یہ جو اقتصادی منڈی پر نظر جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اقتصادی اہل استنباط ہوتے ہیں. اور ان کے آج بڑی ان کی قیمت ہے. جو لوگ اکنومیکل انالیسسٹ ہوتے ہیں ان کی بڑی قیمت ہے، بڑی بھاری رقم ان کو ادا کی جاتی ہے. اور بعض طبی اہل استنباط ہے، طبی میڈیکل لائن کی. ابھی ان کی اہمیت ابھی پچھلے 2 سال میں اس کا اندازہ ہوا کہ یہ طبی اہل استنباط کیا کر سکتے ہیں، کہ ایک وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں کبھی دنیا میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا ایک ساتھ، ایک ہی وقت میں، لیکن اس وائرس کی وجہ سے ہو گیا. اس کے پیچھے کئی دماغ کام کیے، اس میں خود طبی اہل استنباط بھی ہیں کہ ان کی نظر کس پہ رہتی ہے، دوا کون سی دوا بنانی چاہیے، کون سی دوا نہیں بنانی چاہیے، فارماسیوٹیکلز، کون سی دوا کی قیمت زیادہ رکھنی ہے، کون سی دوا کی قیمت کم رکھنی ہے، یہ تمام چیزیں، اور کس چیز میں ریسرچ کرنا ہے. آپ دیکھیں کووڈ آتے ہی مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہے وہ اس کی ویکسین کے لیے
ویکسین کی دوڑ اسی وقت سے شروع ہو گئی. اور 1 سال کے بعد ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے کہا کہ ہم نے کووڈ کا ویکسین بنا لیا ہے. 1 سال کے بعد ہی 2020 میں شروع ہوا یہ, 2021 میں انہوں نے کہا کہ کووڈ کا ویکسین بن کے تیار ہے. تو یہ کون کرتے ہیں؟ یہ طبی اہل استنباط جو ہوتے ہیں میڈیکل لائن کے, وہ لوگ یہ پورے کھیل کھیلتے ہیں, یہ پینڈیمک وغیرہ. آخری جو ہیں وہ دینی اہل استنباط ہیں, دین میں استنباط کرتے ہیں. عرض کیا استنباط یعنی گہرائی میں جو پانی موجود ہے وہ پانی کو لے کر اوپر آنا, زمین کی پردیں چیر کر گہرائی میں جو پانی موجود ہے, جو کنویں میں پانی موجود ہے, تو زمین کی پردیں ہٹا کر وہ جو زلال پانی موجود ہے اس کو اوپر لے کر آنا, اس شفاف. ویسے الفاظ کو ہٹا کر اس کے اندر جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں ان تک پہنچ جانا اور ان کو لے کر آنا باہر اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا, یہ استنباط کہلاتا ہے. اور ہر فیلڈ کے استنباط کرنے والے الگ ہیں, جدا ہیں. دین کا استنباط کرنے والے بھی ہے, اور قرآن کے اہل استنباط بھی. اس سے پہلے ایک آیت ہے قرآن مجید کی, میں پڑھ دوں, سورہ نساء کی آیت نمبر 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمْ وَالشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے کہ عوام کیا کرتے ہیں, جب بھی کوئی امن کی یا خوف کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے زبان سے پھیلاتے تھے, منہ سے پھیلاتے تھے پہلے, اسی لیے منہ کو فو کہتے ہیں, فے واو ہے فو, اسی سے افواہ بن گئی. افواہ کا مطلب کوئی خبر سنتے اپنے منہ کے ذریعے سے کسی اور کو بول دیا, پھر وہ کسی اور کو بولے, اس طرح ایک خبر پھیل گئی, افواہ. اب منہ سے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, اب ٹیکسٹ میسیجز آپ کو آتے ہیں, ویڈیو میسیجز آتے ہیں, وائس میسیجز آتے ہیں, اس کو آپ آگے پھیلا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی امن کی اور خوف کی خبر آئے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, اس کو رسول کی طرف پلٹا دو, یعنی یہ خبر کو لے کر رسول کے سامنے جاؤ. کوئی امن کی خبر آئے یا خوف کی خبر آئے تو رسول کے سامنے پیش کرو, یا پھر اولی الامر کے سامنے پیش کرو, یا رسول اللہ کے سامنے پیش کرو. رسول اللہ نہیں ہے, امیر المومنین ہے, امیر المومنین کے سامنے پیش کرو. امیر المومنین نہیں ہے, امام حسن ہے, امام حسن کے سامنے پیش کرو. امام حسن نہیں ہے, امام حسین ہے, امام حسین کے سامنے پیش کرو. امام زمانہ نہیں ہے تو فقیہ جامع الشرائط کے سامنے پیش کرو. کیوں پیش کرو؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ, کہ یہ جو اہل استنباط ہے وہ اس خبر کی تہ تک پہنچتے ہیں, کہ یہ جو خبر تم لے کر پہنچے ہو امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں یا کوئی بھی خبر ہے, تو یہ اہل استنباط کی طرف پلٹا دو تاکہ وہ اس خبر کی جانچ پڑتال کر لیں, اس کی تہ تک پہنچ جائیں اس خبر کی, اور حقیقت سامنے لائیں تمہارے. یہ اہل استنباط حقیقت تمہارے سامنے لائیں. اور اگر یہ کام تم نے نہیں کیا اور اللہ کا فضل تم پر نہ ہو اور اللہ کی رحمت نہ ہو, تو تمہاری اکثریت شیطان کو فالو کر لے گی. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو تو تمہاری میجورٹی شیطان کی فالوورز بن جائے گی, شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے. تو جب بھی کوئی امن اور خوف کی خبر آئے تو کیا کرو, اس کو اولی الامر کی طرف پلٹا دو تاکہ وہ اس کی تہ تک پہنچ کر یستنبطون ہوں, یعنی اس کی تہ تک جائیں, وہ اس کی تہ تک جا کر اس کی حقیقت سامنے لے کر آئیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ جب ہم لوگ ایران میں تھے, ایران سے جب آتے تھے ہندوستان
تو لوگ بڑا تعجب کرتے تھے، آپ کیسے ہیں وہاں اس ملک میں، وہ اتنا ناامن ملک، ابھی حملہ ہونے والا ہے اس کے اوپر، آپ جانے سے پہلے شاید میزائل گر جائے، شاید آپ آتے ہی میزائل گر گیا ہوں گا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ٹائم اور ڈیٹ فکس ہو گئی ہے کہ اب ایران پر حملہ ہونے والا ہے، 2006-7 کی بات عرض کر رہا ہوں میں۔ تو بڑا تعجب ہوتا تھا ان لوگوں کو، یہ کیسے، ہم تو وہاں پہ پرامن ہیں ایران میں، یہاں پہ یہ سب خبریں یہاں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ایران میں بھی اتنی ہلچل ہے، ایران میں بھی ایسی بے چینی ہے، جبکہ وہاں پہ کوئی یہ خبر بھی شاید نہیں پہنچی تھی وہاں، کیونکہ ہر خبر پھیلانے والی نہیں ہوتی۔ کس کو دو وہ خبر اہل تک پہنچاؤ اس کے، تاکہ وہ اس کی تہہ تک پہنچ کر اس کی حقیقت کو بیان کرے پھر۔ اور قرآن کے اہل استنباط ہیں کچھ لوگ، قرآن میں استنباط کرتے ہیں، لفظی قالب میں جو نازل شدہ قرآن ہے لفظ کے الفاظ کی شکل میں، اس میں استنباط تدبر کر کے ان آیتوں سے ہدایت نکال لیتے ہیں، ان آیتوں سے اصول نکال لیتے ہیں۔ آیت اللہ محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے ایک استاد کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے دن ہمارے ایک استاد کے پاس گئے تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر بیان کر دی۔ دوسرے دن گئے، وہی آیت لیکن تفسیر دوسری۔ تیسرے دن گئے، آیت وہی، تفسیر تیسری۔ 30 دن تک ہم لوگ جاتے رہے اور 30 دن تک آیت وہی تھی، تفسیریں الگ الگ تھیں۔ ایک ہی آیت کی 30 تفسیریں الگ الگ، اور ہر بعد میں آنے والی تفسیر پہلے والی تفسیر سے بہتر، دقیق تر۔ یہ اہل استنباط قرآن مجید کو پڑھ کے تدبر کر کے اس کے اندر استنباط کرتے ہیں۔ اور وضو، جس طرح سے وضو کے بغیر قرآن پڑھنا بے ادبی ہے، پڑھ تو سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے قرآن کے حروف کو، لیکن قرآن وضو کے بغیر پڑھنا اس کی بے ادبی ہے، طہارت کے بغیر قرآن پڑھنا اس کی بے ادبی ہے۔ ویسے ہی تدبر کے بغیر قرآن پڑھنا بھی بے ادبی ہے، استنباط کے بغیر بھی قرآن پڑھنا بے ادبی ہے۔ البتہ اہل استنباط ہر دور میں کم رہے ہیں، ان کی تعداد کم رہی ہے، اہل استنباط کی تعداد کم رہی ہے۔ پھر حدیثوں کے اہل استنباط، یہ جو حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، رسول اللہ سے بھی ہے، امیر المومنین سے بھی ہے۔ یہ حدیث کے بارے میں علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا آپ کی رحلت کو، انہوں نے یہ فرمایا کہ اس حدیث کے میں نے 250 معنی کیے، 250۔ کتنے الفاظ ہیں اس کے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر دیکھیں تو 6 الفاظ بن رہے ہیں، 6 الفاظ کی تفسیر، 250 الگ الگ تفسیریں لکھی انہوں نے۔ کسی نے آ کر مانگا کہ میں پڑھ کے دیتا ہوں آپ کو، وہ لے گیا، پھر لایا ہی نہیں واپس۔ ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے کام، کچھ کام کر کے رکھتے ہیں، کریٹیو کام رہتا ہے وہ، لیکن لوگ لے جاتے ہیں پھر واپس لا کے دیتے نہیں، تو وہ واپس لے کر آیا ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اپنے حافظے پہ زور دے کے پھر سے اس کو لکھنا شروع کیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی تفسیر، تو 90 تفسیریں کر چکا ہوں میں اب تک، جب تک وہ زندہ تھے، یعنی یہ 20 سال پرانی بات ہے، یعنی ان کی وفات سے 20 سال پرانی بات، یعنی ہے ایک ہی لائن بھی نہیں، آدھی لائن ہے، آدھی لائن کی تفسیر 250 تفسیریں اس کی۔ اور پھر جو امیر المومنین کا کلام ہے نہج البلاغہ، اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان، جارج جرداخ، ندائے عدالت انسانی، صوت العدالت الانسانیہ جس نے کتاب لکھی، جرجی زیدان، اور
محمد عبدو تو خیر شاید مسلمان تھے، اور دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے کافی غور کر کے امیر المومنین کے کلام میں ایک کائنات کشف کر لی، مختصر الفاظ سے کافی چیزیں استنباط غیر مسلموں نے کر لیا۔ جارج اردہ غیر مسلم ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کے ایک صاحب تھے جو ایک عالم دین کے نانا تھے، وہ جرمنی گئے ہوئے تھے، اس زمانے میں جرمنی پڑھنے گئے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ایک استاد ایک پادری تھا، چرچ کا پادری جو پریسٹ ہوتا ہے چرچ کا، تو وہ ایک بار اس کے کمرے میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے جہاں پہ وہ سوتا ہے سرہانے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، جرمن ٹرانسلیشن، دیکھا نہج البلاغہ، تو کہا یہ کتاب آپ کو کہاں سے ملی؟ تو کہا کہ یہ کتاب پڑھے بغیر میں سوتا نہیں ہوں۔ اور ہمارے ہی زمانے میں ایک پریسٹ آیا تھا گریٹ برٹن سے، اس کا نام تھا ٹابی ہاورتھ، کتاب بھی لکھی اس نے پھر بعد میں جا کے، پلپٹ آف ٹیئرس، آنسوؤں کا ممبر۔ دقیق ہر مجلس میں آپ اس کو، جب سی ڈیز نہیں نکلی تھی، جب موبائلز نہیں تھے، تو وہ اپنا ٹیپ ریکارڈر ساتھ لاتا تھا، چھوٹا جو ایک کیسٹ کا ہوتا تھا، وہ لا کے ہر مجلس میں بیٹھتا تھا، بیٹھ کے پورا اس کو ریکارڈ کر کے لکھ کے پھر اس شخصیت سے جو مجلس پڑھی اس سے ویریفائی بھی کرواتا تھا۔ یعنی وہ لوگ کس حد تک باریک بین ہیں خود ہمارے کلام میں، یعنی ہمارے پیشواؤں کے کلام میں، لیکن خود ہماری حالت کیا ہے؟ تو استنباط یعنی الفاظ کے پیچھے جو معانی چھپے ہوئے ہیں، تدبر کر کے ان معانی تک پہنچنا اور ان معانی کو باہر لانا، باہر لا کر اس سے خود بھی استفادہ کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ استنباط ہے۔ استنباط کی ضرورت کیا ہے اور استنباط کا طریقہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔